مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اس کا معنی ہے. اور حنفیوں کے حجت الاسلام کا معنی بھی سنیے، ختم نبوت کے منکروں کا، ختم نبوت کے ڈاکوں کا، ان کا عقیدہ بھی سنتے جائیے. یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں خاتم النبیین معلوم کے خاتم الاول مانا خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بعید ہونا. کہتے ہیں یہ جو تمہارے یہاں مسئلہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کہتے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. ہم کہتے ہیں یہ عوام کا نہیں، ایمان عوام نہیں، ایمان انبیاء. محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تم نے نبی کی بات کو اسے کچھ ڈالنے کے لیے، تم نے ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے نبی کی بات کو عوام کی بات کہہ کے رد کر دیا. اور پتہ بھی تھا کہ پوری امت کے خلاف یہ معنی کیا گیا، امت یہ معنی نہیں مانتی اور یہ چور دل میں موجود تھا اور معنی کا انکار کر کے کہا مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. کیا تھا ختم نبوت کا یہ معنی کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، کہتا یہ معنی عوام کا خیال ہے. میں نے انکار تو کہتا کر دیا لیکن میں جانتا ہوں عوام یہ معنی مانے گی نہیں، کیونکہ عوام نے عقیدہ لینا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر مرزے کے لیے راہ ہموار کرتے چلے گئے اور اتنی جو ہے وہ جرت سے راہ ہموار کی. یہی تحذیر الناس سے صفحہ 34 ہے اور یہی قاسم نوت بھی لکھتا ہے، کہتا ہے اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. قادیانی کا قصور کیا ہے؟ مرزائیوں کا قصور کیا ہے؟ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزے کے آنے سے نبی کا ختم نبوت ختم نہیں ہوا، نبی کا منصب ختم. میں یہ کہتا ہوں نے صاف کہا ہے کہ مرزائیوں کو ساتھ تم نے دیا، ختم نبوت کا انکار تم نے کیا. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے تبلیغ ہدایت، یہ مرزائیوں کے بہت بڑے ایک خلیفہ، بہت بڑا مرزے کا بیٹا مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر احمد کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 279 ہے اور صفحہ نمبر یہ 279 پہ مرزا بشیر احمد جواب لکھتا ہے، کہتا ہے بالآخر ہمارے زمانہ میں حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بعید معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب سے آخر میں نبی ہے، مگر اہل فہم پہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کوئی فضیلت. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کے سب سے آخر میں بھیجا گیا، کہتا سب سے آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں. اور آگے کہتا اور قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہ مرزائیوں کی کتاب ہے، تبلیغ ہدایت ہے، لکھنے والا مرزا بشیر احمد ہے. بتاؤ کہ مرزائیوں کو جو ہے وہ ختم نبوت کے انکار کے جرت کس نے دی ہے؟ دیوبندیوں نے، تمہارے حجت الاسلام نے. اور یاد رکھیے یہ صرف مرزے کے لیے دروازہ نہیں کھولا، مسئلہ تو یہ تھا اپنا دل نبی بننے کو کرتا تھا، رستہ نہیں پورا ہموار ہو رہا
قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں لکھا گیا، کہتے ہیں میں تصویر لے کے بیٹھتا ہوں تو ایک ایک دانہ 100 من کا ہو جاتا ہے، زبان پہ گرانی بوجھ ہو جاتا ہے، جسم پہ شکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب سے ذکر کیا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اس قصے کے ناقل ہیں، یہ صفحہ 259 ہے، وہ لکھتے ہیں یہ زبان پہ گرانی، یہ دانے کا بھاری ہونا، یہ جسم کے اوپر شکل بوجھ، کہتے ہیں تمہیں یاد ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو آپ کے جسم پہ بوجھ ہو جاتا تھا، آپ اونٹ پہ ہوتے، اونٹ نیچے بیٹھ جاتا، صحابی کے گھٹنے پہ گھٹنا تھا، اس کا گھٹنا نیچے دب گیا کہ نبوت کا اتنا بوجھ ہوا کرتا ہے، کہتے ہیں تیرے اوپر بھی یہ بوجھ ہے۔ مولوی اشرف علی کہتے ہیں الغرض شدت گرانی کی جو کیفیت نزول وحی کے وقت پیدا ہوتی تھی، اسی کیفیت کو پیش کر کے شیخ عارف نے سمجھایا یہ علمی نسبت کا دور ہے، اور حکیم الامت نے اس موقع پہ نقل کیا کہ حاجی صاحب نے مولانا صاحب کو خطاب کرتے فرمایا کہ یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے۔ کہتا قاسم نانوتوی پریشان نہ ہو، یہ تیرے دل کے اوپر نبوت کا فیضان ہو رہا ہے، تو نبی بننے والا ہے، تجھے نبوت مل رہی ہے۔ اور کہتا ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا، اور کس منہ سے دعوے